الرحیم۔ خطرناک جنگل۔ شہر سے دور ایک پہاڑی تھی۔ یہ جنگلی پھولوں پھلدار درختوں سے اس طرح ڈھکی تھی کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے اوپر سے کوئی دیکھتا تو مٹی پتھر کچھ نظر نہیں آتا، سب کچھ ہرا بھرا یا پھولوں کا نیلا پیلا نارنگی سرخ رنگ ہی دکھائی دیتا۔ پہاڑی کے برابر سے ایک سڑک گزرتی تھی جو شہر تک جاتی تھی۔ سڑک پکی نہیں تھی، ضرورت بھی کیا تھی، اس لیے کہ ادھر لوگوں کا آنا جانا کم ہی تھا۔ دن میں 2 مرتبہ دودھ لے جانے والے گوالے اپنی سائیکلیں کھڑکھڑاتے گزرتے تھے، یا پھر اپنے ریوڑ سنبھالتے ہوئے اکا دکا چرواہے تھے۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ گھوڑوں پر سوار سرکاری کارندوں کا گزر ہوتا تھا۔ کسی کا خط یا تار پہنچانا ہوتا تو ڈاکیا اپنی پرانی سائیکل سنبھالے ادھر نکل آتے۔ وہ آدھا دن گزار کے پہاڑی کی دوسری طرف بستیوں میں گنتی کے چند خط پہنچاتے اور واپس شہر لوٹ جاتے۔ جاری ہے خود بستی کے لوگ کبھی کبھار ہی شہر جاتے تھے۔ وہ اپنی ضرورت کا سامان وہیں کے ایک دکاندار سے خرید لیتے تھے۔ دکاندار دکان ہی میں رہتا تھا، اکیلا آدمی تھا، کہیں آتا جاتا نہیں تھا۔ 10-12 دن بعد وہ اپنی گھوڑا گاڑی تیار کرتا اور سویرے سویرے شہر چلا جاتا۔ سامان خرید کر وہ شام ہوتے ہوتے لوٹتا۔ سورج ڈوبنے تک سب کچھ سنبھال کے فارغ ہو جاتا۔ اندھیرا ہونے پر وہ دکان کے دروازے بند کر لیتا تھا، پھر صبح سے پہلے نہیں کھولتا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی آ جائے، مگر کوئی کیوں آنے لگا؟ بستی کے لوگ مغرب ہوتے ہی گھروں میں بند ہو جاتے تھے، پھر دوسرے دن سورج کے ساتھ ہی نکلتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تھی، سب نے سن رکھا تھا کہ پہاڑی پر بہت سے خطرناک جانوروں کا بسیرا ہے۔ ایک تو وہاں چیتے کا جوڑا رہتا ہے، بہت ہی ڈراؤنے، 2 خاندان ریچھ کے ہیں، ایک بوڑھا شیر کہیں سے آ گیا ہے۔ سنا ہے اور بھی بھیانک جانور پہاڑی پر بسے ہوئے ہیں۔ ایک خطرناک جانوروں کو بہت کم لوگوں نے دیکھا تھا، اب جو تھے ان میں سے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھنے والے پہلے کبھی وہاں رہتے ہوں گے، یا تو وہ مر کھپ گئے تھے یا جا چکے تھے۔ ہاں، خطرناک جانوروں کی آوازیں بہت لوگوں نے سن رکھی تھیں، کسی نے سایوں کی طرح انہیں گزرتے بھی دیکھا تھا۔ وہ لوگ پریشان رہتے تھے اور خطرناک جانوروں کی آوازوں اور سایوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے۔ برسوں سے سب اسی طرح تھا۔ گلیوں محلوں میں دن کے وقت تو خوب چہل پہل رہتی، رات ہوتے ہی سناٹا ہو جاتا تھا۔ بچے تک آواز نہیں نکالتے تھے۔ گھروں میں بند اپنے بستروں پر لیٹے بیٹھے لوگ بس نیند کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن شہر سے شکیل نام کا ایک لڑکا پہاڑی کے دوسری طرف جانے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ دکاندار کا بھتیجا تھا اور چچا کے بلانے پر چھٹیاں گزارنے جا رہا تھا۔ دکاندار چچا نے اپنے خط میں اسے اچھی طرح سمجھا کر لکھ دیا تھا کہ وہ دن ہی دن میں پہاڑی کے ادھر پہنچ جائے، رات کے وقت آنا ٹھیک نہیں ہے۔ شکیل شہر سے چلا تو خوب دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ کچھ دور اس نے ایک بڑے میاں کو خاکی وردی پہنے، چمڑے کا جھولا لٹکائے، سائیکل پر آہستہ آہستہ جاتے دیکھا۔ اس نے دوڑ لگا کر انہیں جا لیا۔ وہ چچا کی دکان کا پتہ سمجھنا چاہتا تھا۔ یہ ڈاک منشی تھے، ہمدرد آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہیں جا رہے ہیں، اگر شکیل بیٹھنا چاہے تو سائیکل پر ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ واہ واہ، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ وہ خود بھی سائیکل چلانا جانتا تھا۔ انہوں نے طے کیا کہ دونوں باری باری چلائیں گے، ایک کو تھکانا اچھا نہیں۔ خیر، پہاڑی کے برابر سے جاتی اس سڑک پر یہ دونوں چلے جا رہے تھے کہ اتفاق سے ایک جیپ گاڑی پہاڑی ڈھلان پر سے اترنے لگی۔ سائیکل اس وقت بڑے میاں چلا رہے تھے، ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ جیپ کو اچانک سامنے پا کر وہ گڑبڑا گئے اور سائیکل کا پچھلا پہیہ گزرتی جیپ سے ٹکرا گیا۔ دونوں دور جا کر گرے۔ شکیل تو سڑک کے کنارے اگی گھاس پر گرا تھا، معمولی خراشوں کے سوا اسے چوٹ نہ آئی۔ ڈاکیے بیچارے بے ہوش ہو گئے، سائیکل بھی
टूट फूट गई। जीप वालों ने उतर कर देखा, गलती इनकी नहीं थी मगर जिम्मेदार लोग थे। इन्होंने कहा, हम डाकिये को शहर के अस्पताल ले जाते हैं, तुम भी आना चाहो तो आ सकते हो। शकील ने सोचा कि दुकान दूर कितनी होगी, वो चलता रहे तो अच्छा है। इसने जीप पर डाकिये को सवार कराया, इनकी साइकिल चढ़ा दी, थैला भी रख दिया। जीप शहर की तरफ चल गई। इन बातों में काफी वक्त लग गया था और सूरज झक आया था। शकील ने सोचा वो सड़क छोड़कर किसी छोटे रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ता हुआ रोशनी रोशनी में दुकान तक पहुंच सकता है। वो जंगली फूलों फलों से लदे टेढ़े मेढ़े दरख्तों के दरमियान रास्ता बनाता पहाड़ी पर चढ़ने लगा। तरह तरह की चूड़ियां और तितलियां उड़ती फिरती थीं। खरगोश और गिरगिट थे और दरख्तों के तनों पर चलते शौक रंगों वाले कीड़े मकोड़े थे। दरख्तों पर फल पक रहे थे। इन सब खूबसूरत चीजों को देखता, फलों के मजे लेता शकील चलता रहा। वो अपने ख्याल से ठीक चल रहा था, समझ रहा था कि घंटे भर में पहाड़ी के उधर उतर जाएगा, मगर वो भटक गया था। शाम घेरी हो गई और परिंदे शोर करते आने लगे। देखते देखते सूरज डूब गया। घने जंगल के अंधेरे ने इसे और भटका दिया, मगर वो बाहिम्मत लड़का था, चलता रहा। कुछ देर में चांद निकल आया, जिसके धीमे उजाले में वो रास्ता बनाता ढूंढता रहा। रात आधी से ज्यादा गुजर गई। शकील थक गया था, इसे भूख भी लग रही थी, मगर चांदनी रात में पहाड़ी के हरे भरे दरख्तों और उड़ने फिरने वाले परिंदों और जानवरों की आवाजों से ऐसा कुछ समा बंधा था, और रात को खिलने वाले फूलों की खुशबू ने ऐसा जादू चलाया था कि शकील को भूख और थकन का ज्यादा ख्याल नहीं आया। आखिर उजाला होते होते वो दूसरी तरफ जा उतरा। इसका चच्चा दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। शकील को पहचान कर वो खुश हुआ और परेशान भी हो गया। भला इस तरफ से इस वक्त कोई यहाँ कैसे पहुँच सकता है? रात में तो पहाड़ी पर खतरनाक जानवरों का राज होता है। शकील के लिए हर खतरनाक जानवरों वाली बात नहीं थी। इसे गिरगिट, चुड़िया, जुगनू, खरगोश और दूसरे दिलचस्प जानवर बेशक मिले थे, और जंगल के रसीले फल और रात में खिलने वाले फूल भी। पहाड़ी पर तो कोई एक भी खतरनाक जानवर नहीं है। चच्चा सोच में पड़ गए, यहाँ ऐसे खतरनाक जानवर होंगे ही नहीं। जिसने भी पहले पहल इन जानवरों की बात फैलाई थी, इसने इन्हें खुद तो देखा नहीं होगा, बस अपना वहम और अपना खौफ दूसरों से बयान कर दिया होगा, या बहुत से बहुत इसने डरावनी आवाजें सुनी और साए देखे होंगे जिन्हें वो समझ नहीं पाया होगा। दरख्तों के हिलते साए इसे चीते, शेर और रीछ नजर आए होंगे। रात में जंगल की दिलचस्प आवाजें इसके खौफ के साथ बदल गई होंगी। चच्चा ने कहा, देखो, सब ने वहम की और डर की सुनी सुनाई बातों को सच समझ लिया और डर गए, मगर तुम भी हो। तुमने रात का ये सफर बेखौफी से किया है और हर तरह के वहम से आजाद रहकर किया है। ये बात बहुत अच्छी है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज।